جب انسان خود شناسی کے مقام سے آگے بڑھتا ہے تب اسے اپنے لیے وہ راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی ادائیگی اس پر فرض ہوتی ہے۔ اس مقام میں انسان خود کی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کیا کیا فرائض وہ لے کر آیا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کے ایک وجود کے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے رشتوں پر توجہ بھی دلاتا ہے، جہاں اسے یہ قول اکثر کانوں کی سماعت سے گزرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ ان دو حقوق کو کم لفظوں میں ادا کر کے پورا مطلب سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے وہ یقیناً ان اعمال کو نظر انداز نہیں کر پاتا، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو تو رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر اس بات کو سمجھا جائے تو یہ انسان کا طرز زندگی اور فرائض کی نشاندہی کرواتا ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا، جب جب تم فارغ ہو تو میرا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ انسان سے مخاطب ہو کر دونوں راستوں کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ راستہ شناسی کا راستہ یہاں سے آگے انسان کو بڑھاتا ہے، کیا کرنا ضروری ہے اور کیا نہ کیا جائے وہ بھی ضروری عمل بن جاتا ہے۔ راستہ شناسی کی اس راہ پر انسان کے اندر ذات میں خود شناسی کی وجہ سے انسانی عمل در عمل خود میں بہتری لا کر ہر عمل کرنا، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اسے وہ نتائج ملتے ہیں جہاں اسے ہر مقام پر دو راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر چاہے وہ انسان کسی رشتے کے ہاتھوں تکلیف کے سبب دوچار ہو کر راہ فراغ اختیار کر لے، یا پھر اسی رشتے کو درست سمت میں اپنے ساتھ چلانے کا ارادے سے رب کے قریب کرنے کا ارادہ بنا لیا جائے۔ جب انسان حق کی راہ پر ہو تو ایسے آنے والے مسائل کو چھوڑنا یا رشتوں کو تذلیل کر کے فراغ پانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے رشتہ کو صحیح اور غلط میں فرق ظاہر کروانا انسان کا فرض بن جاتا ہے۔ اصلاحی عمل اگر 3 بار دہرانے کے باوجود راہ حق پر آمادہ نہ ہو تو اس انسان کے فرائض میں کوتاہی کا ذمہ پھر وہ شخص نہیں ہوتا، پھر وہ معاملہ اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ اس مقام پر آ کر بھی رشتوں اور دنیا سے تنگ آنے والا انسان اللہ سے شکری کا لہجہ نہیں اپنا سکتا۔ کیوں، کیسے، وائے؟ راستہ شناسی کے بعد آپ کے سامنے اکثر و بیشتر ایسے معاملے آپ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں جن کا صحیح یا غلط ادراک ہونا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں انسان کو اس عمل کو شامل حال لانا ہوگا جس سے سارے معاملات بآسانی سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں۔ راہ حق میں ہمیشہ انسان اس دنیا کو سامنے رکھ کر خود کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایسے میں بہت بار ایسے عمل، کام، روزگار، پیشہ اور افزائش زندگی کے لیے رزق کی محنت اور مختلف ذرائع زیر بحث آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، علم سیکھو اور سکھاؤ۔ علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیوں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ہر دور میں جب سے دنیا بنی بہت سارے نبی آئے، اور ہر ایک کی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کو پہچانو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور اس کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء اکرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی پیغام لائے، لیکن اس میں جو اضافہ ہوا وہ یہ تھا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 2 چیزیں عطا کی، قرآن اور حکمت۔ قرآن جو آپ اور میں پڑھتے ہیں، جہاں تمام عبادات اور باقی معاملات بیان ہوتے ہیں۔ حکمت سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی اس کا مطلب ہے دانشوری۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، لوگوں سے ان کے عقل اور دانائی کے حساب سے بات چیت کرو۔ تو دانشوری کا مطلب یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ دانشوری کا آسان مفہوم اگر میں بیان کروں تو کوئی بھی بات آگے کسی کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، اور ادائیگی گفتگو میں ایسے الفاظ کو استعمال کرنا کہ وضاحت ہو جائے، نہ کہ کسی کی تذلیل کا موجب بنے۔
यहाँ پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہوگا جو ان تمام اشکال کو واضح کرنے کا سبب بن جائیں جو آپ کے ذہن میں ہوں۔ دماغ، جسم، روح، نفس۔ شریعت ایک علم ہے اور علم جسم پر لاگو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی اس جسم سے کرتے ہیں۔ طریقت ایک طریقہ ہے جو دماغ، جسم اور روح پر لاگو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی دماغ، روح کی حاضری کے ساتھ اس نماز کو جسم کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ معرفت ایک ایسا علم ہے جو ایک واسطے سے دوسرے واسطے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور معرفت دماغ اور روح پر لاگو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہمارا مقصد اس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے اور اس امر روح کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ جاننا ہوتا ہے۔ حقیقت کا مطلب ہے نتیجہ جو نفس پر لاگو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد حاصل شدہ نتیجہ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کے اندر جو روح ہے اس کو کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کی نشاندہی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی روح، اپنے جسم اور اپنے دماغ کے ساتھ کرتے ہیں، تب اس نفس کے اوپر جو ہے ضرب لگتی ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بآسانی سمجھ پاتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں جسٹ سرسری طور پر آئے ہیں اور آپ نے یہاں سے ایک دن لوٹ کے چلے جانا ہے۔